جی جی پڑھ لے، عبارت پڑھ لے، کوئی ساتھ ہے؟ جی پڑھ لو، جلدی کرو، شاباش۔ وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كما في يمين الفور، وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، وبدلالة اللفظ في نفسه كما إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك لم يحنث، وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل العنب لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله لقصور في المعنى المطلوب في الأول في المعنى المطلوب في الأول وزيادة في الثاني. وأما الصريح فمثل قولي بعت واشتريت ووهبت، وحكم تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة لأنه ظاهر المعنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ وبدلالت معنی، اور معنی کی دلالت کی وجہ سے، ایسی سبب کی دلالت کی وجہ سے یرجع المتکلم، جو متکلم کی طرف لوٹتا ہو، کما فی یمین الفور، جیسا کہ یمینی فور میں ہوتا ہے، اور بدلالت سیاق النظم، نظم لفظ کے سیاق کی دلالت کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وبدلالت اللفظ فی نفسہ، اور لفظ کی دلالت اپنی ذات میں اس کی وجہ سے، کما اذا حلف، جیسا کوئی شخص قسم اٹھا لے، لا یأکل لحم، کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، فأکل لحم السمک، کہ وہ مچھلی کا گوشت کھائے، لم یحنث، تو حانث نہیں ہوگا، وکذا اذا حلف، اس طرح جب کوئی قسم اٹھا لا یأکل فاکہۃ، کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا، فأکل العنب، تو وہ کیا کھائے، انگور کھا لے، تو نہیں حارث ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، لقصور فی المعنى المطلوب، کمی کی وجہ سے مطلوبہ معنی میں پہلی صورت میں، اور زیادتی کی وجہ سے دوسری صورت میں۔ وَأَمَّا الصَّرِيحُ، ہمارا صریح جو ہے مثل قولہ، وہ جیسے قائل کا کہنا بعت واشتریت ووهبت، وحکمہ، اور صریح کا حکم ہے تعلق الحکم بعین الکلام، کہ حکم کا متعلق ہونا عین کلام کے ساتھ، اور اس کا اپنے کلام کا اپنے معنی کے قائم مقام ہونا ہے، حتی استغنى عن العزیمہ، یہاں تک کہ صریح جو ہے وہ عزیمت، یعنی نیت سے بھی مستغنی ہوتا ہے، اس کو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لأنہ ظاہر المراد، اس لیے کہ اس کی مراد کیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے ان قرائن کو جن کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو کل ہم نے 2 قرینے پڑھے تھے، سمجھ آ گئی نا؟ آج تیسرا قرینہ پڑھنے لگے ہم۔ تیسرا قرینہ ایسے معنی، ایسے سبب کی وجہ سے، جو سبب کیا ہو، متکلم کی طرف لوٹتا، وہ فرماتے جیسے کہ یمینی فور میں ہے،
فارا یا فورو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوش مارنا کسی چیز کا. کہا جاتا ہے فارت القدر، ہانڈی جب جوش مارنے لگتی ہے. قرآن پاک میں لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ وفارت تنور. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو جوش مارنے کے میں اس کے بعد پھر یہ سرعت کے معنی میں، جلدی کے معنی میں استعمال ہونے لگا. یہ یمینی فور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایجاد ہے. ان سے پہلی قسم کی صرف 2 قسمیں تھی. یمین مؤبد پہلی قسم، اور دوسری قسم یمین مؤقت. یمین مؤبد جیسے کسی نے کہا واللہ لا افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، بس مطلق کہہ دیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور تیرا داخلہ ہو گیا کہ نہیں جی؟ اور دوسری قسم ہے یمین مؤقت، واللہ لا افعل کذا اليوم، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا لیکن آج کے دن. اس کو موقت کر دیا آج کے ساتھ، اس کا ایک وقت بیان کر دیا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک تیسری قسم بھی ایجاد کی، جس کے الفاظ عام ہوتے ہیں. الفاظ تو معبد ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی موقت ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے یمین فور کے بارے میں کہ یہ تو احداث فی الدین ہے، دین میں نئی بات پیدا کرنی ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے، جو دین میں سے نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو یہ تو احداث فی الدین ہے، دین میں نئی بات پیدا کرنے کے مترادف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احداث فی الدین وہ ممنوع ہے جس کی کوئی شریعت میں بنیاد نہ ہو، اصل نہ ہو. اس کی بنیاد موجود ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے نے ایک دفعہ قسم اٹھائی تھی ایک شخص کی مدد نہ کرنے کی. اس کے بعد انہوں نے مدد کر لی. سمجھ آ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو الفاظ ان کے اگرچہ عام تھے لیکن ان الفاظ کا معنی موقت تھا. اس کی بنیاد موجود ہے، اس لیے احداث فی الدین نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں. یمینی فور میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ الفاظ عام ہوتے ہیں لیکن محمول اس کا خاص ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے کسی نے کہا
کوئی کھانا کھا رہا تھا دوپہر کا، دوسرا شخص آیا، اس سے کہا اس کو دیکھ کر کہ تغد معی، میرے ساتھ کھانا کھا لو دوپہر کا۔ اس نے کہا واللہ لا اتغدی، جواب میں کہا اللہ کی قسم میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب دیکھیے گا یہاں پر الفاظ عام ہیں، کھاؤں گا ہی نہیں، نہ آپ کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، نہ اکیلا، نہ آج نہ کل، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ کھائے گا جس نے کہا ہے، بلایا، دعوت دیے، تب تو حانث ہو جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ نہیں کھاتا، کسی اور کے ساتھ کھاتا ہے یا اکیلا کھاتا ہے وہ، تو حانث نہیں ہوگا۔ اس کو ہم خاص رکھیں گے اس بندے کے ساتھ۔ اگر اس بندے کے ساتھ اس کے بعد کھاتا ہے، اس وقت نہیں کھاتا، تب بھی حانث نہیں ہوگا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جیسے کسی نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان خرجت الدار فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی، جھگڑا چل رہا تھا، سمجھ آ گئی، تو بیگم کہنے لگی بس میں چھوڑ کے جا رہی، بس بہت ہو گیا، بس اب مزید میں نے اس جیل خانے میں نہیں رہنا۔ سمجھ آ گئی؟ وجہ سے شوہر نے کہا ان خرجت الدار فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے کیا ہے؟ طلاق۔ تو اگر اس وقت نکلتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر بعد میں نکلتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شوہر نے پوری زندگی کے لیے تو اس کو منع نہیں کیا نا، لیکن الفاظ تو عام ہیں کہ جب بھی تو نکلی، لیکن یمینی فور ہے، اس وقت جوش مارنا ہے، اس کا غصہ، تو اس وقت منع کر رہا ہے، بعد میں نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہے یمینی فور۔ اچھا جی، اب دلالت سیاق النظم، چوتھا قرین ہے جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ سیاق ہے، سیاق کلام کی وجہ سے۔ سیاق و سباق اس کے حوالے سے ہم نے عرض کیا، سباق کون سا قرینہ؟ جو لفظ سے پہلے، اور سیاق کون سا قرینہ؟ جو لفظ کے بعد ہو۔ سیاق کلام کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت سے دی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ اب اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو تخییر کا حق حاصل ہے، یہ تخییر ہے
اختیار دینے والی بات ہے کہ چاہے تو ایمان لے آؤ، ایمان اختیار کر لو، چاہے کفر اختیار کر لو۔ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، کفر بھی اختیار کر سکتے ہو، یہ اختیار دینا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تخییر بین الایمان والکفر۔ لیکن آگے قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر تخییر نہیں ہے، حقیقی معنی جو تخییر کا ہے وہ مراد نہیں، حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر مجازی معنی توبیخ مراد ہے۔ وہ اگلا قرینہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اگر کفر اختیار کرو گے تو آگ میں جاؤ گے، یہ قرینہ ہے۔ اس نے کیا کر دیا؟ یہ بتا دیا کہ یہاں پر جو اس کا حقیقی معنی ہے تخییر والا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی توبیخ وہ مراد ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جیسے کسی نے کہا طلق امرأتی ان کنت رجلا، میری بڈھی کو طلاق دے دو اگر تو بندے دا پت ہے۔ ان کنت رجلا، اگر تو آدمی ہے۔ اب طلق امرأتی، پہلے جملے سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وکیل بنا رہا ہے اس کو، بیوی کو طلاق دینے کا، لیکن آگے ان کنت رجلا، اگر تو بندہ ہے، بندے دا پت ہے، تو دکھا کے طلاق دکھا دے ذرا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر بھی تحدید مراد ہے، توکیل حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے، دھمکا رہا ہے اس کو۔ پانچواں قرینہ جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وبدلالۃ اللفظ فی نفسہ، اس میں قطع نظر محل کلام یا عرف و عادت سے، سیاق سے قطع نظر، لفظ کا اپنا مادہ اور مأخذ اشتقاق حقیقی معنی سے انکاری ہوتا ہے، حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا۔ معنی میں زیادتی کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے، لفظ تو اپنی وضع کے اعتبار سے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے،
لیکن معنی میں تفاوت ہوتا ہے زیادتی اور نقصان کا۔ ایسے لفظ کو مشکک کہا جاتا ہے، کلی مشکک آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، کہ جو اپنے بعض افراد پر زیادتی کے ساتھ اور بعض افراد پر کمی کے ساتھ صادق آئے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے کلی مشکک؟ پڑھا ہے کہ نہیں؟ کہاں پر پڑھا ہے؟ جی جی منطق شریف میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہاں یہ پڑھا ہے منطق تو آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے جی۔ جی کیا خیر کہ صغرا کبرا ملا کر نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ دوبرا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے اچھی طرح؟ جی ہاں یہ کیا چیز ہے؟ تو یہی تو ایک چیز یاد ہے تم لوگوں۔ جی کیا خیال؟ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ ایسی اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے دی ہے، کسی نے قسم اٹھائے واللہ لا آکل لحما، کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھائے اللہ کی قسم گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اب سمک مچھلی کا گوشت کھانے سے، مچھلی کھانے سے حانث ہوگا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مچھلی کھانے سے وہ حانث ہو جائے، اور یہی قول امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کا ہے۔ یہ حضرات بھی فرماتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے حانث ہوگا وہ۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو گوشت کہا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے یہ دریا سمندر وغیرہ سے کھاؤ تازہ گوشت، اس کو گوشت کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بھی گوشت ہے اور مچھلی کھانے سے وہ حانث ہوگا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آئی؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اس کا مادہ کیا ہے، لام، ہا اور میم۔ اس میں شدت کا معنی پایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نا التحم القتال، جب قتال جنگ شدت پکڑ دے اس وقت کہا جاتا ہے التحم القتال، یہ جنگ سخت ہو گئی۔ پھر گوشت کو لحم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو اقوا خلط ہے نا اس سے پیدا ہوا ہے،
انسان کے اندر 4 خلطیں ہیں نا جن کو اہل طب اخلاط اربعہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 خون، نمبر 2 صفرا، نمبر 3 سودا، نمبر 4 بلغم۔ ان سے پیدا ہوا ہے انسان، اور ان میں جو اقوی خلط ہے وہ خون ہے، جس سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ کے نہیں آئی؟ اور مچھلی کے اندر خون نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ خون نہیں ہے، ہم تو دیکھتے ہیں وہ سرخی سرخ تو ہوتا ہے، مادہ سے ہوتا ہے، تو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جناب والا وہ خون نہیں ہے۔ کیونکہ خون جب خشک ہو جائے نا تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور مچھلی کے اوپر جو ہوتا ہے وہ خشک ہو جائے وہ سفید ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح جو دموی جانور ہوتا ہے جس کے اندر خون ہو، وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتا۔ پانی اور خون کے اندر تضاد ہے، اور مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اس طرح جو دموی جانور ہے خون والا، اس کو کھانے سے پہلے اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اور مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان حضرات کو جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سمک کھانے سے حانث ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گوشت جو ہے نا سمک گوشت نہیں ہے، اس کو عرف میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کو جو ہے نا، قسم میں عرف کو بہت بڑا داخل ہے، قسم میں عرف کو بہت بڑا عمل داخل ہے۔ تو عرف میں مچھلی کو گوشت نہیں کہا جاتا۔ میں آپ سے کہہ دوں یہ پیسے لے لو 1000 روپے گوشت لے آؤ، تو کیا آپ مچھلی کا گوشت لائیں گے؟ نہیں لاتے۔ ہم لڑکوں کو بھیجتے ہیں نا، پیسے دے دیتے ہیں کہ اتنے تو گوشت لے آؤ، تو جا کے گوشت لے آتے ہیں۔ کبھی کسی نے جو ہے نا وہ مچھلی نہیں لائی۔ اور اسی طرح جو مچھلی بیچتا ہے اس کو گوشت فروش نہیں کہتے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ مچھلی گوشت نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو چونکہ اس میں لحم کا جو معنی ہے وہ سمک میں اس میں کمی پائی جا رہی، اس لیے لحم کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے قسم اٹھائی واللہ لا آکل فاکہۃ، اللہ کی قسم میں میوہ نہیں کھاؤں گا، میوہ نہیں کھاؤں گا، اب اگر وہ انگور کھاتا ہے یا انار کھاتا ہے، حانث ہوگا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حانث نہیں ہوگا، جبکہ باقی حضرات فرماتے ہیں، حتیٰ کہ صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ وہ حانث ہو جائے گا۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاکہہ، جو لفظ فاکہہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو تفقہ کے طور پر کھایا جائے، جو تنعم کے طور پر جس کو کھایا جائے، یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے، یا بالفاظ دیگر آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں چسکا حاصل کرنے کے لیے۔ جو غذا کے لیے، اکیلے غذا کے لیے کافی نہ ہو، بطور غذا جسے نہ کھایا جائے۔ قرآن پاک میں ہے نا، انقلبوا فقیہین، فقیہین متنعمین۔ وہ جو تنعم کے طور پر جس کے ساتھ بقائے بدن، قوام بدن متعلق نہ ہو، اور عنب جو ہوتا ہے، انگور یا رمان، انار یا رطب کھجور، اس کے ساتھ تو بدن کی بقا وغیرہ یہ متعلق ہوتی ہے۔ یہ چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غذا کے طور پر کھائی جاتی ہے، نہ کہ تنعم کے طور پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ لہٰذا یہ کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں، اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانے سے حانث ہو جائے گا۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو بھی بطور تنعم کھایا جاتا ہے، اس لیے کھانے سے حانث ہوگا۔ لیکن اس صورت میں ہے کہ جب اس کی کوئی نیت نہ ہو، یہ اختلاف ہے۔ اگر نیت ہوگی تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو اصل میں یہ جو اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا، یہ اپنے اپنے عرف کے اعتبار سے ہیں۔ امام صاحب کے زمانے میں عنب وغیرہ کو ہو سکتا ہے کہ غذا کے طور پر کھاتے ہوں، صرف تنعم کے طور پر نہ کھاتے ہوں۔ لیکن صاحبین کے زمانے میں عرف اور ہوگا، ان کے زمانے میں تنعم کے طور پر کھاتے ہوں گے، الگ الگ عرف ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر تربوز نہیں، یہ تربوز اندوانا، ٹھیک ہے، اس کو چاول کے اوپر کاٹ کے ڈال کے کھاتے ہیں۔ آپ لوگ کھاتے ہیں یہاں پہ؟ عرف نہیں ہے؟ اچھا، پنجاب کے بعض علاقوں میں آم کا سالن بنتا ہے، جنوبی پنجاب۔ آپ کسی اور جگہ پہ جائے ہو کہ آم کا سالن، کچے آم کا سالن بنتا ہے۔ اچھا، اب بعض علاقوں میں امرود جو ہے نا، اس کو بطور سلاد کھاتے ہیں، کھانے کے ساتھ ہمارے یہاں بھی ہے، کھانا ساتھ روٹی لقمہ کھا رہے ہیں، ساتھ امرود اٹھا کر امرود بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر پنجاب میں عرف نہیں ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہر علاقے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کے زمانے میں وہ عرف تھا، صاحبین کے زمانے میں یہ عرف تھا، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمِثْلُ قَوْلِي بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَوَهَبْتُ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ
تقسیم ثالث کی قسم ثالث کو ذکر کرنے لگے ہیں جو کہ صریح ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے صریح کی تعریف صریح ہونے کی وجہ سے نہیں کی، مثالیں ذکر کر دی، بعت و اشتریت و وہبت، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن تعریف اس کی یہ ہے، الصریح هو ما ظہر المراد منه ظہورا تاما بالاستعمال، الصریح هو ما ظہر المراد منه ظہورا تاما بالاستعمال، صریح وہ ہے کہ جس کی مراد بالکل ظاہر ہو استعمال کے ساتھ، استعمال کی وجہ سے۔ ظہوراً تاماً کہہ کر ظاہر کو نکال دیا، اس لیے کہ ظاہر کی مراد اتنی ظاہر بھی نہیں ہوتی، بالاستعمال کہہ کر نص اور مفسر کو نکال دیا، اس لیے کہ نص اور مفسر کی مراد جو ہے نا استعمال سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ قرائن لفظیہ ان کی مراد کو ظاہر کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صریح بات کرو وہاں سے صروح یصرح، کسی چیز کا خالص اور ظاہر ہونا، تو صریح بھی تمام محتملات سے خالص ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو صریح کہتے ہیں۔ صرح محل کو بھی کہا جاتا ہے، صرح ممرد من قواریر، اس لیے اونچی عمارت کو کیونکہ وہ بھی محل بھی ظاہر ہوتا ہے باقی عمارتوں سے، اس وجہ سے اس کو صرح کہتے ہیں۔ تو صریح کے مصنف رحمہ اللہ نے مثال ذکر کی، بعت و اشتریت و وہبت۔ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ وحکمہ، کہ صریح کا حکم یہ تعلق الحکم بعین الکلام، کہ حکم متعلق ہوتا ہے عین کلام کے ساتھ اور اپنے معنی کے قائم مقام ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مراد ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے، صریح کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی صریح ایسا کلام ہے کہ وہ کلام کہنے سے انسان کی نیت ہو یا نہ ہو، بس اس کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اور کسی بھی طرف سے، کسی بھی طرح سے وہ کلام لایا جائے یا نسبت کی جائے تو اس کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ مثلاً طلاق، لفظ طلاق یہ صریح ہے، بیوی سے کہہ دیا انت طالق، تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس لفظ کی نسبت جس طرح بھی بیوی کی طرف کی جائے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی سے کہا انت طالق تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے، بیوی سے کہا طلقتک میں تجھے طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی سے کہا انت مطلقۃ تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی سے کہا یا طالق تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح لفظ حر ہے، غلام کی طرف جس طرح بھی اس کی نسبت کی جائے آزادی واقع ہو جاتی ہے، اور نیت ہو یا نہ ہو غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی نے کہا اپنے غلام کو
انت حر، باندی سے کہا کہ حرت، آزاد نیت ہو یا نہ ہو. اس طرح کہا کہ حررتک یا حررتک، تو بھی کیا آزاد. اس طرح بلایا اس کو کہا یا حر یا حرہ، تو بھی کیا ہے آزاد. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل نیت کے محتاج نہیں ہوتے جو شرعی الفاظ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا